378 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، اور پاس نہ جاؤ زنا کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چند خاص اور اہم امور سے متعلق ہدایت اور اوامر کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی نصیحت اور ہدایت اس بات کی گئی، فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ دیکھو مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کیا کرو، اور پھر اس کی حکمت بیان کی گئی، نحن نرزقهم وإياكم، کہ یہ جو روزی کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ تمہیں روزی عطا فرماتے ہیں اور جیسے اللہ نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، ظاہر ہے کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اور رب العالمین ہے، سارے عالموں کا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا گیا جیسے اللہ تمہیں روزی دیتے ہیں اور جس طرح اللہ تمہیں پالنے والے ہیں، تو بس تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے نحن نرزقهم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے، ان کے رزق کا معاملہ بھی ہم پر ہے جیسے تمہارے رزق کا معاملہ ہم پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی چلتا تھا کہ بعض لوگ اس خیال سے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہم نامعلوم اپنا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں، اگر اولاد ہو گئی یا اولاد زیادہ ہو گئی یا اوپر تلے بچے ہوتے رہے تو بس پھر یہ کھائیں گے کہاں سے، پلیں گے کیسے، ان کے لیے ہمارے پاس خرچ کرنے کو کہاں سے آئے گا۔ اس خیال سے بہت سارے مشرکین زمانہ جاہلیت میں خاموشی سے اپنی اولاد کا قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی اسے مار دیا اور قتل کر دیا اور ظاہر یہ کیا کہ بچہ تو مر گیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک دوسری شکل یہ تھی کہ حالات ٹھیک ہیں، حالات بہتر ہیں، یعنی ابھی آج کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہے، لیکن بعض لوگ اس خیال سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ آج ہمارا ہاتھ تنگ نہیں ہے، اگر بچے ہو گئے تو ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ کیسی غلیظ اور گندی سوچ ہے۔ اگر اولاد ہو گئی تو ہمیں جو کشادگی ملی ہوئی ہے یہ کشادگی ختم ہو جائے گی اور تنگ دستی کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ پھر ہم جس طرح آج کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں اور اوڑھتے ہیں، اب ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، لہذا بچوں کا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔
اور وہ دوسرا طبقہ اس خیال سے مار دیا کرتا تھا کہ ممکن ہے مستقبل میں تنگی آ جائے. میں نے عرض کیا ایک طبقہ وہ تھا جو تنگی کی وجہ سے قتل کرتا تھا کہ ہم خود کھانے پینے سے عاجز ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، تو والا انہیں کیسے پال سکتے ہیں، لہذا بچوں کو مار دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا کرتے تھے. اور ایک طبقہ وہ تھا جو مستقبل کے حوالے سے اس احتمال کی بنیاد پر کہ اگر اولاد ہو گئی تو تنگی آئے گی، اور تنگی آئے گی تو ہم پریشان ہوں گے، لہذا اس پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو مار دیا جائے، وہ قتل کر دیا کرتے تھے. یہ قرآن کا بیان ہے، قصہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کیسے سخت دل لوگ ہوں گے کہ صرف اس احتمال کی بنیاد پر ایک جیتے جاگتے بچے کو ہلاک کر دے اور مار ڈالے کہ کل کو کھائے گا کیسے یہ، اور میرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، مستقبل میں پریشانی آئے گی. تو دونوں صورتیں اس زمانے میں رائج تھیں. اگر ابھی تنگی ہے تو ابھی مار دیا، اور اگر مستقبل کے بارے میں احتمال ہے کہ تنگی ہو سکتی ہے تو ابھی مار دیا کرتے تھے. قرآن مجید میں ہدایت کی گئی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. دیکھو اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق کی مفلسی ہو جائے گی. املاق کے معنی مفلسی، کہ تنگ دستی ہو جائے گی. بچے کھائیں گے کہاں سے، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، ہم انہیں پالیں گے کیسے. بڑا بہترین جواب دیا گیا. یہ صرف تسلی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ تسلی نہیں ہے بلکہ ایک مستحکم حقیقت اللہ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے زمانے کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. غور کرنے کی بات ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ بچوں کے ہونے سے ڈرتے ہیں، اس خیال سے گھبراتے ہیں کہ بھی بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے. منہ سے کہتے ہیں باقاعدہ کہ جی ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمارا ہاتھ تنگ ہے. اب آپ بتائیں کہ دونوں سوچوں میں مماثلت ہے یا نہیں ہے؟ مماثلت ہے. وہ کہتے تھے ہمیں کھانے کو نہیں میسر تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں، لہذا وہ مار دیا کرتے تھے. اور ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ بھئی اب بچے ہو جائیں گے تو اب انہیں ہم کیسے پالیں گے. یہ مار نہیں رہا ہے لیکن راستہ روک رہا ہے. یہ اولاد کو سنبھالنا نہیں چاہتا، ایمان میں ضعف ہے، کمزوری ہے. تو اس کو قرآن مجید میں آنے والے اس جواب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نحن نرزقهم وإياكم. بڑی بہترین بات ہے کہ یہ جو بچے پلتے ہیں، ارے میاں تم تھوڑی پالتے ہو انہیں. بیٹھے بٹھائے اس نے تمغہ پہن لیا کہتا ہم بچے پالتے ہیں. ہم نہیں پالتے بچے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انہیں روزی ہم دیتے ہیں. بظاہر ماں باپ لگتا ہے کہ پال رہے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت روزی مل اللہ کی طرف سے رہی ہے. اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی ذی جان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے سے پہلے چند چیزیں اس کی لکھ کر مقرر فرما دیتے ہیں. چند باتیں طے شدہ ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، نومولود کا نام کیا ہوگا. نام لکھا گیا وہاں پر. یعنی انسانوں میں جب دنیا میں پہنچے گا تو لوگ اس کا یہ نام رکھیں گے. اب یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا نام جو منتخب کیا تھا وہ رکھا. بعض لوگ غلط نام رکھتے ہیں تو اللہ کا رکھا ہوا نام تو نہیں ہے وہ. اس کے معنی یہ ہے جو لوگوں میں اس کا نام رکھا جائے گا اللہ کے ہاں وہ لکھا جا چکا ہے. یعنی لوگ اس کا یہ نام رکھیں گے یا والدین اس کا یہ نام رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے مدت العمر کتنی ہوگی اس کی، یعنی کتنا عرصہ اور زمانہ اور کتنے سال یہ دنیا میں رہ کر آئے گا. اگر تھوڑی زندگی اللہ نے لکھی ہے تو تھوڑا عرصہ رہے گا. بعض لوگ بہت لمبی عمر پاتے ہیں، بعض لوگ درمیانی سی عمر پاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے 1-2 دن بعد انتقال ہو گیا، 1-2 سانس کے بعد انتقال ہو گیا. بچہ پیدا ہوا
بس اس نے سانس لیا اور انتقال ہو گیا اس کا. تو جتنی مدت العمر اللہ نے اس کی لکھ دی ہے اتنا عرصہ یہ دنیا میں رہے گا. 2 باتیں ہو گئیں. اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ اسے روزی کتنی ملے گی. رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. یہ ساری باتیں جو اللہ کی طرف سے لکھی جا رہی ہیں. اب دیکھیے روزی چونکہ اللہ نے دینی ہے اور جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے اس کا وعدہ فرما دیا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو روزی نہ ملے اور اس خیال سے یہ بچوں کو قتل کر دے, مار ڈالے. ہمارے ہاں حالات تنگ ہوتے ہیں. بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں. وہ غلط قدم یہ اٹھاتے ہیں یا تو خودکشی کر لی, آئے دن ہوتا رہتا ہے, یا بچوں کو مار ڈالا. بھئی تو خوب کام کیا تم نے, اپنی عاقبت بھی خراب کی, ایمان سے بھی گئے اور اتنا خطرناک کام کیا جس کام سے اللہ رب العزت صدیوں پہلے مشرکین کو منع فرما رہے. تو اب وہ کہتا ہے جی آخری بیان اس کا جاری ہو گیا کہ جی میں تنگ تھا اور بچے بھوکے تھے اور دیکھا نہیں جاتا تھا تو محنت کر لیتا, مزدوری کر لیتا. تو کیسا باپ تھا کہ تو نے انہیں مار دیا یا تو خود مر گیا یا دونوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا. کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے. معاشرے کے اندر بعض مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. ایمان کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا. آخر اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے بند تو نہیں کر دیے, رزق کے دروازے سارے بند ہو گئے. ملازمت سے اترا تو کہتے خودکشی کر لیں گے. نہ بھائی نہ, آپ اپنے طور پر بھی کوشش کیجیے, ہاتھ پیر ہلائیے. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر تمہارے لیے رکھا ہے ہو سکتا ہے اس کا دروازہ بڑی وسعت سے کھلنے والا ہو لیکن اللہ تھوڑا سا تمہیں آزما رہے ہو. آزمائش برداشت نہیں ہوتی. اگر ہماری حکومتیں نااہل ہیں تو ہم بھی نالائق ہیں. ہمارے والا بھی ایمانیات کو بھول جاتا ہے. ذرا سی دیر میں کہ جی بس مجھ سے گھر کی حالت نہیں دیکھی جاتی, خودکشی کر لو, بچوں کو مار دو. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو بیچ دو. یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ ایک مومن کو تو زیب یہ باتیں نہیں دیتی. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ مستحکم حقیقت بیان فرما رہے ہیں, تم انہیں روزی نہیں دیتے, نحن نرزقہم, ہم انہیں روزی دیتے ہیں, ہم انہیں روزی دیتے ہیں. اب میں 1-2 باتیں اس کے متعلق اور عرض کروں گا. ہمارے یہاں یہ خیال کیا جاتا ہے, اس ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے ان آیات کو سن کر کہ بھئی بچوں کی لگاتار جو ہے نا پیدائش ہونی چاہیے بغیر وقفے کے, اللہ طول. عربی زبان میں اگر کہیں سیدھا راستہ چلنا ہو نا تو کہتے ہیں کہاں جانا ہے, کہتے ہیں اللہ طول, اللہ طول جانا ہے, بس چلتے جاؤ سیدھے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی قسم کا وقفہ بھی جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے بچے کی یا ماں کی صحت کو دیکھنا بھی جائز نہیں. یہ بھی ایک ہمارے یہاں تصور ہے, کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ وہ ایک طبقہ بس اسی پہ لگا ہوا ہے, کہتا ہے جی یہ وقفہ تو حرام ہے. کئی لوگ تو اگر کبھی آتے ہیں تو وہ ہمارا جواب بعد میں سنتے ہیں, اپنا پہلے بتاتے ہیں کہ وقفہ تو حرام ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے پہلے ہی حرام کر دیا تو پھر یہاں کیا لینے آئے تھے؟ بھائی جب ہمارے پاس آئے تو ہم سے سنو تو صحیح کہ شریعت کا موقف کیا ہے. اور ایک طبقے کا خیال وہ ایمانیات کے خلاف چلا جاتا ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ اگر بچے ہوئے تو کھائیں گے کہاں سے. یہ بھی موجود ہے معاشرے میں. یہ ایک بچہ ہو گیا, وہ دوسرے بچے کے آنے سے بھی دنیا میں ڈر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری تنخواہ تو نہیں ہے, میرے حالات تو نہیں ہیں, یا میری حیثیت تو نہیں ہے میں 2 بچے پال سکوں یا 4 پال سکوں. اب یہ نظریہ بھی غلط ہے. وہ جو پہلا نظریہ ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اس آیت کی بنیاد پر کہ جی کسی بھی حوالے سے رکاوٹ کی گنجائش نہیں ہے, یہ بھی غلط بات ہے. بیوی بیمار ہے تو بھی وقفہ نہیں چاہتا, بچے بہت چھوٹے ہیں تو بھی وقفہ نہیں چاہتا. سمجھتا جی یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا. شریعت نے کہ ایسا حکم دیا ہے, ارجنٹ حکم آ گیا کیا حکم آیا آخر؟ تو وہ یہ تصور بھی غلط ہے, یہ تصور بھی غلط ہے. وقفے کی شرعاً گنجائش ہے, حالات کے تحت بالکل گنجائش ہے, کوئی شریعت منع نہیں کرتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں تو منصوبہ بندی نہیں ہے, تو بغیر منصوبہ بندی کا دین ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے اسلام میں.
تو یہ باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو غلط بھی مشہور ہو گئی ہیں. نہیں، اسلام منصوبہ بندی سے منع نہیں کرتا. آپ کاروبار کی منصوبہ بندی کریں، جائز ہے. ملازمت کی منصوبہ بندی کریں، جائز ہے. آپ رشتے ناتوں کی منصوبہ بندی کریں، جائز ہے. اپنے حالات کے مطابق آپ اولاد کے حوالے سے جائز حد تک منصوبہ بندی کریں، جائز ہے. پہلے آپ آ کر اسلام کا موقف تو سنیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا کہ ہماری سوچ الل ٹپ ہے تو ہم دین کو بھی الل ٹپ بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے دین ہوگا، جیسا ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے دین بھی ویسا ہی ہوگا. نہیں صاحب، دین آپ کی سوچ کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ کی سوچ ہلکی ہے تو دین بہت بالا ہے. دین بہت مرتب چیز کا نام ہے. دین ایک احساس رکھنے والے مذہب کا نام ہے اسلام. ایسا نہیں ہے کہ عورت مر رہی ہو تو یہ کہ نہیں وقفہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا دین احساس نہیں کر رہا. دین احساس کرے گا. یہ وہ دین ہے اگر آپ بیمار ہو تو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. آپ بیمار ہو تو نماز میں قیام چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، لیٹ کر نماز پڑھ لیں. آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اتنا حساس دین ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کی صحت کا خیال نہ کرے یا بچوں کی پرورش کا خیال دین نہ کرے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ الگ مسئلہ ہے. بیوی بیمار ہے، بہت سارے حضرات اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو وقفہ تو ٹھیک نہیں ہے، شرن ٹھیک نہیں ہے. آپ ہم سے پوچھیں آ کر، جو آپ کا شعبہ ہے وہ آپ کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں. مسئلہ ہم سے پوچھیں آ کر مسئلہ پوچھیں کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جائز ہے، بالکل جائز ہے. تسلی سے اس بات کو سمجھ لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ جی اگر اوپر تلے بچے ہو رہے ہیں تو عورت کی ذمہ داری ہے انہیں سنبھالیں. کیسے سنبھالے گی وہ؟ اس کے لیے پریشانی آئے گی، پالنا مشکل ہوگا، بچے کی پرورش مشکل ہوگی، اس کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہوگی. ایک کا دودھ پورا نہیں ہوگا، اگلا حمل ہو جائے گا، وہ بیچاری اگلے مسائل سے دوچار ہو جائے گی. اس کی صحت کے مسائل، بچہ گود میں اس کی صحت کے مسائل، اور جو بچہ پیروں پر چل رہا ہے اس کی صحت کے مسائل. دیکھنے والی تو ایک ماں ہے نا. تو یہ تصور جو ہم نے قائم کیا ہے یہ دین کا تصور نہیں ہے. پہلے تو اس کو ذہن سے نکال کر باہر رکھیے کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ دین نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کو دین کے موافق بنانا ضروری ہے. دین کو سوچ کے مطابق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جائز ہے ایسا وقفہ کرنا، بالکل اجازت ہے. صحت ٹھیک نہیں ہے، 5 سال کا وقفہ بھی کر سکتے ہیں، 4 سال کا بھی کر سکتے ہیں، 2 سال کا بھی کر سکتے ہیں، کم و بیش بھی کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کے تحت داخل نہیں ہے. اس کی صحت بھی دیکھنا ضروری ہے. اگر اس کی صحت میں تحمل نہیں ہے اس سلسلے کو منقطع بھی کر سکتے. سمجھ لیجئے اس بات کو. ایسی کوئی بیماری ہو گئی، اب اطباء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی. یہ اطباء کہتے ہیں یہ کوئی رحم میں ایسا موذی مرض ہو گیا. آج کل 1-2 بیماریاں ایسی ہیں بہت زیادہ ہیں خواتین میں، سسٹ ہو جاتی ہے، رسولیاں ہو جاتی ہیں، اس قسم کی چیزیں. اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو مرض بڑھ جائے گا. اب آپ 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، اس کو یہاں پر روک دیجئے، تو شریعت روکنے کی اجازت دیتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق دین اسلام کی حساسیت سے ہے. اگر عورت کو کسی بات کی ضرورت ہے دین اس کی رعایت کرتا ہے. تو یہ بات اس سے بالکل بھی ملی ہوئی نہیں ہے. ضرورت کے تحت وقفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس خیال سے وقفہ کرنا حرام ہے یہ سوچ کر کہ اگر اولاد ہوئی تو کھائے گی کہاں سے. یہ تصور مسلمان کا نہیں ہے. بعض لوگ جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بچے ہوں گے تو سنبھالے ہی کیسے. تو ان کو کہتے ہیں بھائی سنبھالنے والا مسئلہ تو اللہ نے لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انسانوں کے سنبھالنے کی بات ہے شریعت ان کی رعایت کرتی ہے. آپ دوسری بات کریں. آپ کا یہ تصور بہرحال غلط ہے. اگر پیدا ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس کی اول آخر تائید نہیں کی جا سکتی. یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے تصور کے بالکل متصادم بات ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. تو
تمہارا کیا کمال ہے؟ تم بچے پالتے ہو یا تم ان کی پرورش کرتے ہو یا ان کی ضروریات تم پوری کرنے والے ہو؟ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ نے پالنا ہے تو اس والے تصور کو نکال دیں کہ پیدا ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ غلط بات ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اولاد نہیں تھی، افلاس کا زمانہ تھا، بہت گھروں میں دیکھا ایسا، تنگ دستی کا زمانہ تھا، اب بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پلوا دیے بچے، بعد میں دیکھا وہ بچے پڑ گئے، انہوں نے اپنے اپنے کام کر لیے۔ میں نے بعض گھروں کو ایسا بھی دیکھا بڑی ترقی ان بچوں سے ہو گئی، جب تک وہ تنہا تھے تو حالات ہی صحیح نہیں ہوتے تھے۔ تو بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ آنے والوں کے آنے سے تنگی ہی پیدا ہوگی، نامعلوم اللہ نے کیا نصیب رکھا ہے۔ جیسے بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں شادی کرنے جیسے۔ کیا حالات نہیں ہیں آپ کے؟ کہتے ہمارے ہی کھانا پینا پورا نہیں ہوتا تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ وہ ایک آئے گی یا قبیلہ ساتھ لائے گی؟ ایک ہی آئے گی نا، اس کے ساتھ کوئی پوری قوم تو نہیں آئے گی، قبیلہ تو نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ کے دسترخوان پر آپ 4-5 افراد کھا سکتے ہیں، ازرو حدیث حضور نے فرمایا ایک کے کھانے میں 2 کھا سکتے ہیں اور 2 کا کھانا 4 کھا سکتے ہیں، برکت ہوتی ہے مسلمان کے دسترخوان میں۔ 2 افراد مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں، سفر میں ساتھ کھا لیتے ہیں۔ گھروں میں دیکھا جاتا ہے ایک برتن میں 2 افراد نے کھا لیا، دونوں کا پیٹ بھر گیا۔ تو اس خیال سے شادی نہ کرنا کہ پورا کیسے ہوگا۔ بہت ساری مرتبہ دیکھنے میں آیا، شادی سے پہلے حالات بالکل خان صاحب کے پتلے تھے، ابھی شادی ہو گئی تو حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں بہتر ہونا شروع ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان پر 2 نصیب اور 2 افراد کی روزی کو جمع فرما دیا۔ پتہ نہیں اس کے والے حصے میں اتنی روزی نہیں تھی، اس کی برکت سے روزی آ جائے۔ تو یہ جو ایمانیات سے متصادم تصورات ہیں دین میں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسانی ضرورت، بیماری ہے، اولاد کی عمریں کم ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، کوئی عذر ہے، مسئلہ ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، ساری باتوں کی شریعت رعایت کرتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، بالکل ہر طرح سے وقفہ جائز ہے۔ کون کہتا ہے وقفے کی اجازت نہیں ہے؟ بالکل وقفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور تصور باطل نہیں ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ پیدا ہو گیا تو اب یہ سوچے اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا، اور اگر ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، امکان ہے پیدا ہونے کا، تو رکاوٹ نہ ڈالے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کسی ذی جان کو، کسی روح کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اس تصور سے دل تنگ نہ کرے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، ہم تھوڑی کھلا رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ۔ تو یہ اللہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ تمہارا کنبہ نہیں ہے، کنبہ میرا ہے یہ۔ اس لیے خودکشی کرنا، مار لینا، بچوں کو قتل کر دینا، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے پالیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اس طرح سے اولاد کو مار دینا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ ایک چیز اور بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں، تو ابھی خال ہے، لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہے یہ۔ وہاں پر یہ کہ جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، 3-4 مہینے میں جنس پتہ چل جاتی ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ پتہ چل جائے کہ جو بچہ متوقع ہے اس کی جنس پتہ چلی کہ وہ لڑکی ہے حمل میں، تو وہ اسے ضائع کرا دیتے ہیں، ایک جیتا جاگتا وجود اسے قتل کرا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں ایسی شکایات سننے میں آ رہی ہیں پاکستان، الحمدللہ زیادہ نہیں ہے یہ چیز، کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ بھئی جنس لڑکی ہے تو اب اس کو قتل کرا۔ ہندوستان میں تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے، وہاں پر بعض ریاستوں میں یہ جو بچوں میں جنس کے اعتبار سے توازن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے نا، لڑکے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، ایک ان کا آگے رشتے ہونے ہیں، نسل انسانی چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش کے عمل میں بھی ایک توازن رکھا ہے۔ ان ریاستوں میں توازن خراب ہو گیا ہے، وہاں پر توازن خراب ہو گیا، لڑکی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، پتہ چلا 4تھا مہینہ تو اس میں مار دو، حمل ضائع کرا دو، 5واں 6واں اور 7ویں مہینے تک بھی یہ کام وہ کرا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے قتل نفس کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی انسان کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ بھائی جب روح پڑ گئی، جاندار وجود ہے،
بے شک ماں کے پیٹ میں ہے لیکن وجود جاندار ہے، وہ رحم مادر میں ہے، اس کے باوجود وہ جاندار وجود ہے۔ اب کسی بھی خدشے سے اسے مارے گا یا حمل کو ضائع کرائے گا یا کسی بھی طریقے سے اسے ختم کرائے گا، یہ قتل نفس کے زمرے میں آتا ہے۔ ظاہر مسلمان کو تو اس کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے یہاں میں نے عرض کیا ابھی یہ چیز کم ہے، اللہ نہ کرے بڑے، بعض علاقوں میں یہ سلسلہ شروع ہو، کہتے ہیں جی بالکل ابتدائی مہینوں میں پتہ چل جائے، ابتدائی مہینوں میں، اور بہت جلدی پتہ چل جائے، جنس کا معلوم کرائیں، اور اگر لڑکی ہے تو ضائع کرا دیں۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر لڑکا کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے کامیابی کی ضمانت؟ کس نے کہا کامیابی کی ضمانت ہے؟ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ تو لڑکے کا ہونا نہ ترقی کی ضمانت ہے نہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھائی دعا مانگو، پیدا ہوا ہے، یہ پل جائے، تعلیم ٹھیک ہو جائے، تربیت ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک سے انسان بن جائے، معاشرے کا صحیح فرد بن جائے۔ ابھی پیدا ہوتے ہی کس نے طے کر لیا کہ یہ سب کچھ حاصل ہو گیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بھاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سوچ کر چاہے حمل کے ابتدائی مہینے ہوں، اسے ضائع کرا دینا کہ لڑکی پیدا ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور رحم مادر میں کیا اللہ جانتے، اور کل کیا کماؤ گے اللہ جانتے ہیں، کہاں مرو گے اللہ جانتے ہیں، یہ واقعی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، میں اتنی مرتبہ یہ دیکھ چکا ہوں، بتایا کچھ ہوا کچھ۔ ایک مرتبہ ہمارے یہ 20-22 سال دارالفتہ کو بنے ہو گئے، ایک مرتبہ بڑا دلچسپ مسئلہ آیا 2-3 سال پہلے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں لڑکا بتایا تھا، لڑکی کیسے ہوئی ہے؟ والدین نہیں اٹھا رہے اس کو، کہ اسپتال والوں نے بدل دیے، چینج کر دیے۔ تو انہیں سمجھایا کہ یہ حتمی علم نہیں ہے، یہ آلات کے ذریعے جو حاصل ہونے والا علم ہے، یہ حتمی علم نہیں ہے، حتمی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس حمل کے ٹھہرنے سے پہلے بھی اللہ جانتا تھا، جب ماں باپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس بچے کے تب بھی جانتا تھا، ازل سے جانتا تھا کہ کب پیدا ہوگا، کس جوڑے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جب رحم مادر میں آیا تو مشینے جن ایام میں بتانے سے قاصر ہیں، اللہ کو ان دنوں میں بھی معلوم تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، مشینوں سے ہی پتہ چل رہا ہے، تو انہیں تو رحم میں آنے سے پہلے نہیں پتہ چل رہا، رحم کے ابتدائی دنوں میں بھی پتہ نہیں چلتا، کئی ہفتوں تک معلوم نہیں ہوتا جنس کون سی متعین ہوگی، اور جب معلوم ہونے کے دن آتے ہیں تو اس میں بھی غلط نکل آتا ہے۔ تو انہیں سمجھایا، پھر بھی جب سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا بھائی پھر بات یہ ہے کہ یہ بچہ وہ کہنے لگے نہیں تبدیل ہوا، یہ بچہ تبدیل کیا، ہمارا بیٹا تھا کسی اور کو دے دیا ہے، کسی کی لڑکی تھی وہ ہمیں دی۔ میں نے کہا بھائی اگر تمہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، پھر اس سے پتہ چل جائے گا یہ کس کی اولاد ہے کس کی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاملات ہیں۔ بیٹا اللہ دے رہے ہیں، کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں، بیٹی ہو رہی ہے تو یہ کوئی ناکامی کی یا غم کی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مبارک فرما دے، نہ معلوم کتنی برکات کا باعث بن جائے۔ اسے ضائع کرانا قتل نفس ہے، اسے ضائع کرانا یہ بھی قتل نفس کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ ان کو بچوں کو مار ڈالنا، قتل کر دینا، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو کوئی مار دے، صرف اس خیال سے مار دے کل کو اس کو کھلائیں گے کہاں سے، یا بڑا ہو جائے گا تو ہم سے یہ کھانا مانگے گا، لباس مانگے گا، طعام کی ضروریات ہمارے گلے پڑ جائیں گی۔ یہ انتہائی بزدلی کی بات ہے، کم ہمتی کی بات ہے کہ ذمہ داری اللہ نے لی اور یہ اپنے ہاتھ سے خامخواہ سے قتل کرتا ہے، اس کا خون یہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بچوں کو مار ڈالنا، قتل کر دینا، یہ خطاؤں میں چھوٹی خطا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک خطئا کبیرا، بہت بڑی خطا ہے۔ آخر